نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. چونکہ آج قصیدہ بردہ شریف کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اور اس کے ہر شعر کے ساتھ یہ شعر جو درود شریف پر مشتمل ہے بڑے ذوق شوق سے پڑھا جاتا ہے. آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کچھ جھجکتے ہیں، کچھ شرماتے ہیں. یہ تو درود شریف ہے اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے ہر شعر کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ذرا جھوم جھوم کے ذوق شوق سے پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، صلاۃ بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں. صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ تو بعض علماء نے صلاۃ کے معنی کیے ہیں رحمت کے، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے. تو اگر صلاۃ کے معنی رحمت کے ہوں تو پھر آگے اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر صلاۃ بھیجو، یعنی رحمت بھیجو. تو ہم نبی کریم پر کیا رحمت بھیجیں گے؟ ہیں جو رحمت للعالمین ہے اس پر ہم گناہگار سیاکار کیا رحمت بھیجیں گے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت بھیجتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کے درجے بلند کرتا ہے، نبی کریم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور ان کے درجات بلند کر۔ چلیے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب بھی صحیح ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، علماء جو بھی بیان فرمائیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیے کہ لفظ صلاۃ اور رحمت آپس میں الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاۃ اور رحمت ہے۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلوات من ربہم ورحمہ، تو صلاۃ اور رحمت کے درمیان جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے، تو اگر صلاۃ کے معنی ہم رحمت کے کر دیں تو معلوم ہوا کہ صلاۃ رحمت ہے، اور اللہ نے صلاۃ کو الگ بیان کیا، رحمت کو الگ بیان کیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ علماء نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی 14ویں صدی کا عالم نہیں، کوئی 12ویں صدی، کوئی 11ویں صدی، کوئی 10ویں صدی کا نہیں، بلکہ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں، ان کا قول صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کسی چھوٹی کتاب میں بھی نہیں۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے ہیں، تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا کرتے رہتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم کی تعریف اور ثنا کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ تو اس لحاظ سے ہم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، یہ خود اللہ تعالی کا حکم ہوا، کیونکہ صلاۃ کے معنی تعریف اور ثنا کے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں میرے محبوب پر صلاۃ بھیجو، یعنی ان کی ثنا اور تعریف کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان پر سلام بھیجو۔ اسی واسطے ہم جلسہ کرتے ہیں تو پہلے نبی کریم کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں اور بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہمارا یہ عمل اس آیہ کریمہ کی تعمیل ہوگا، اس حکم الہی کی تعمیل ہوگا۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں۔ صلاۃ کے معنی ثنا اور تعریف کے، اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی ثنا اور تعریف کرو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نبی کریم پر صلاۃ بھیج، اور صلاۃ کے معنی تعریف کے، تو مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ تو نبی کریم کی تعریف اور ثنا کر۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اے اللہ ہم نبی کریم کی تعریف کیا کریں گے؟
ہم نبی کریم کی ثنا کیا کریں گے جبکہ ہم نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو جانتے ہی نہیں؟ ان کے درجے اور مرتبے کو تو ہی جانتا ہے، تو تو ہی ان کی ثنا اور تعریف کر، کیونکہ جو تو تعریف کرے گا، جو تو ثنا کرے گا، وہ بالکل ان کی شان کے مطابق ہوگی۔ ہمیں جب ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ان کی تعریف اور ثنا کیا کر سکتے؟ غالب ایک مشہور شاعر ہوا ہے، اس نے بڑا پیارا شعر کہا، کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب میں نے نبی کریم کی ثنا اور تعریف اللہ پر چھوڑ دی ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ وہ ذات ہی نبی کریم کے مرتبے کو جانتی ہے، تو وہ ذات ہی تعریف کر سکتی ہے، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا جب صاحب قرآن اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے تو جس کی تعریف اللہ کرے تو اس کی تعریف کیا کر سکتا ہے؟ تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھا جائے آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، مال سے، مکان سے، اپنے دھندے سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی جب تک زیادہ پیارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سمجھا جائے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو مومن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ اور بولو بھائی، پیارے کی تعریف ہوتی ہے، محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو محب خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں محبت کی علامت یہ ہے کہ محب کو اپنے محبوب کے ذکر میں جتنی لذت آتی ہے اتنی لذت کسی اور چیز میں نہیں آتی۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے سامنے میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، یہ محبت کی علامت۔ اور بعض لوگوں کو حضور کا ذکر اچھا ہی نہیں لگتا، حضور کی تعریف سن ہی نہیں سکتے، جہاں حضور کی تعریف شروع ہوئی اٹھ کر چل دیے۔ تو کیوں؟ ان کو حضور کی تعریف اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اور جب محبت نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں، کیونکہ ایمان تو کامل اس وقت ہوتا ہے جبکہ نبی کریم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور محبت کی یہ علامت ہے، یہ میں نہیں کہتا، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے۔ تو جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ نبی کریم کا سب سے زیادہ ذکر کرتی، اور جو سن ہی نہیں سکتے تو معلوم ہوا کہ ان کو محبت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے نبی کریم کی تعریف کی انہوں نے اللہ سے درجے اور مرتبے پائے۔ میرا تمہارا کوئی محبوب ہو تو اس کی کوئی تعریف کرے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، اسی طرح جو نبی کریم کی تعریف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے، اللہ ان پر کرم کرتا ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قصیدہ کس وجہ سے لکھا گیا، کیوں لکھا گیا، اس کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہتی ہے؟
اور اس قصیدے کی مقبولیت کا کیا عالم ہے. دیکھو حضرت امام ابو عبداللہ شرف الدین محمد بن سعید بن حماد البوصیری رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا تھا محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب شرف الدین. یہ بزرگ بہت بڑے عالم فاضل اپنے زمانے کے محدث بزرگ تھے. اور یہ کب ہوئے ہیں؟ یہ ہوئے ہیں 608 ہجری میں. 608 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 695 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کے 600 سال بعد میں پیدا ہوئے. بولو بھی کب پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد. بہت بڑے عالم فاضل بزرگ تھے، محدث تھے. ان کو مرض فالج ہو گیا. جب فالج ہو گیا ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا. جب مایوس ہو گئے، علاج کروا کے مایوس ہو گئے کہ اب آرام نہیں آئے گا، تو چارپائی پر پڑے رہتے تھے. تو خیال آیا کہ دنیا کے طبیبوں نے تو جواب دے دیا ہے، طبیب دو جہان کی بارگاہ میں درخواست کرو. طبیب دو جہان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا اور درخواست کروں کہ یا رسول اللہ، سارے طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا ہے، آرام نہیں آ رہا اور میں چارپائی پر پڑا ہوا ہوں، آپ مجھ پر کرم کریں، آپ مہربانی فرمائیں، سرکار سے مدد مانگوں، سرکار سے درخواست کروں، سرکار کی بارگاہ میں فریاد کروں. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کی. اور التجا اور فریاد کرنے سے پہلے حضور کی تعریف اور ثنا کی، حضور کی شان بیان کی. وہ میں آپ کو چند اشعار بتاؤں گا. سرکار کی بڑی تعریف کی، شان بیان کی کہ اللہ نے آپ کو کیا درجہ مرتبہ دیا ہے. پھر اس کے بعد فریاد کی کہ حضور اب مجھ پر کرم کریں، آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں، اس کائنات میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت اور اس تکلیف کے وقت میری دستگیری کرے، تو آپ مجھ پر کرم کریں. چارپائی پر پڑے پڑے اپنے ملک مصر سے حضور کو پکارا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث العممی. یہ شعر ہے، پکارا حضور، یاد رہے، یا بھی کہہ رہے، یا اکرم الخلق، اے ساری مخلوقات سے زیادہ بزرگ، مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث العممی. اے ساری مخلوقات سے بزرگ ترین، آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی پناہ لوں، جس سے مدد مانگوں اس عام مصیبت اور حادثے کے وقت. تو حضور میری فریاد سنیے، مجھ پر کرم کیجیے. جب حضور کو پکارا، قصیدہ مکمل کر لیا، تو امام فرماتے ہیں کہ